الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ چلیں، بات چل رہی تھی وحی کے سلسلے میں، وحی کے قرآن میں کیا معنی ہے؟ آسان لفظوں میں کلمہ وحی قرآن مجید میں کن معانی میں استعمال ہوا ہے؟ تو کہا تھا کہ لفظ وحی، کلمہ وحی قرآن مجید میں 4 معنوں کے لیے آیا ہے۔ نمبر 1 خفیہ اشارہ، سری بات۔ دوسرے فطری ہدایت یا ہدایت فطری جس کو کہا جاتا ہے۔ الہام غیبی، الہام یا غیبی مدد۔ تیسرے وحی رسالی یا وحی نبوی۔ اس کے بعد ہر ایک کے لیے قرآن مجید کی آیت بھی پیش کی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ آخر تک ہم پہنچے تھے کہ وحی رسالی اور نبوت کی جو وحی ہے، ٹھیک ہے، اس کے لیے سورہ شورى کی آیت نمبر 7 کو پیش کیا تھا۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا۔ اور اسی طریقے سے ہم نے آپ پر عربی زبان میں قرآن نازل کیا تاکہ آپ مکہ اور اس کے اطراف کے لوگوں کو ڈرائیں۔ اس آیہ کریمہ میں کلمہ اوحینا، ٹھیک، کلمہ وحی استعمال ہوا ہے، اور یہ کلمہ وحی وحی رسالی کے معنی میں ہے۔ اب یہاں سے تھوڑا سا تعارف کرائیں گے نبیوں کا، خاص طور پر نبی کریم کا۔ کہہ رہے ہیں کہ انبیاء الہی اپنے زمانے کے سب سے افضل اور برتر انسان ہوتے ہیں ہر جہت سے، خصوصاً عقلی اعتبار سے اپنے زمانے کے عاقل ترین انسان ہوتے ہیں۔ کسی بھی نبی کے زمانے میں نبی سے زیادہ عقل مند کوئی دوسرا انسان نہیں ملے گا۔ اصلاً نبوت عطا کرنے سے پہلے اللہ اسے کمال عقل عطا کرتا ہے۔ جب اللہ کسی کو نبی بناتا ہے تو پہلے اسے کمال عقل عطا کرتا ہے، اس کے بعد ہی اسے نبی بناتا ہے۔ نبی اگر اپنے زمانے کا سب سے عقل مند انسان نہیں ہوگا تو دوسروں کے مسائل کو کس طریقے سے حل کر سکتا ہے؟ جو شخص نبی سے زیادہ عاقل ہوگا، ظاہر سی بات ہے جب وہ اپنی عقل مندی نبی کے سامنے دکھائے گا تو نبی کے اوپر اس کا کیا اثر ہوگا؟ لوگ اس کے سامنے نبی کو پست سمجھیں گے، حقیر سمجھیں گے، اس سے کمتر سمجھیں گے۔ تو بجائے یہ کہ لوگ نبی کی طرف رخ کریں، نبی کی طرف رجحان کریں، لوگ ان کی پیروی کریں، اور دوسرا شخص جو نبی سے زیادہ عقل مند ہے، لوگوں کا رجحان اس کی طرف زیادہ ہوگا، لوگ اس کی حمایت میں اتر آئیں گے، لوگ اس کی پیروی کو بہتر سمجھیں گے۔ سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، تو جو پیغمبران الہی ہوتے ہیں، انبیاء الہی ہوتے ہیں، وہ بڑی باکمال ہستیاں ہوتے ہیں جن کے اندر ہر قسم کی صلاحیت ہوتی ہے، اور اسی لیے انہیں وحی کا مرکز قرار دیا ہوتا ہے۔ نبیوں کو وحی کا مرکز اس لیے قرار دیا جاتا ہے کہ وہ باصلاحیت انسان ہوتے ہیں، وحی الہی کو دریافت کرنے کی اور اس کو حفظ کرنے کی، اس کو ابلاغ کرنے کی خاص طور سے خصوصی طاقت رکھتے ہیں، صلاحیت رکھتے ہیں۔ وحی الہی کی یہ 3 مرحلے: دریافت وحی، یعنی خدا کی طرف سے جو وحی نازل ہوئی ہے اس کو دریافت کرنے کی صلاحیت ہونی چاہیے، ٹھیک؟ اس لیے کہ جب وحی الہی نازل ہوتی ہے، وحی الہی ہوتی ہے، تو اس وقت جس کے اوپر وحی ہو رہی ہوتی ہے اس کے اوپر جو سنگینی، جو فشار اور جو بوجھ محسوس ہوتا ہے اس کو ہر انسان برداشت نہیں کر سکتا۔
اسے پہلے کے درس میں بتایا تھا، قرآن کی جیسے آیت ہے کہ اگر اس قرآن کو ہم نے آج پہاڑ پہ نازل کیا ہوتا تو وحی کا ایک فشار ہوتا ہے، وحی کے اندر ایک سنگینی ہوتی ہے، اس فشار اور اس سنگینی کو ہر انسان برداشت نہیں کر سکتا، اس کے برداشت کی قوت ہونی چاہیے، اور یہ قوت نبی کے اندر ہوتی ہے۔ ایک دوسرے، وحی کی حفاظت، خدا کی طرف سے جو پیغام آیا ہے بصورت وحی، اس کو حفظ کرنا، اس کو یاد رکھنا کہ نسیان نہ ہو، اس کے اندر فراموش کار نہ ہو کہ کچھ بھول جائے، کچھ یاد رہے، کچھ کم کر دے، کچھ زیادہ کر دے، وَإِلَّا پھر وحی الہی مشکوک ہو جائے گی۔ کون بھروسہ کرے گا کہ یہ جو ہے اللہ کا ہی کلام ہے؟ ہو سکتا ہے کہ جس کے اوپر وحی نازل ہوئی ہو وہ بھول گیا ہو، اپنا کلام شامل کر لیا ہو۔ تو وحی الہی بھی اس کی وجہ سے، اگر وحی دریافت کرنے والے کے اندر حفظ کی صلاحیت نہیں ہوگی، حفظ کی صلاحیت نہیں ہوگی تو وحی کے اوپر اعتبار کون کرے گا؟ جب بھی وحی کے نام سے کوئی چیز بیان کی جائے کہ لوگوں کے سامنے، تو وہ یہ کہے گا کہ بھئی یہ تو نسیان والا آدمی ہے، فراموش کار آدمی ہے، جو باتیں وحی کے نام پر ہم تک پہنچا رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ اصل میں وحی نہ ہو، یہ اس کے اپنے کلام ہو، اپنی رائے ہو، اس کا اپنا بیان ہو۔ لہذا دریافت وحی کے بعد نبی کے اندر حفظ وحی کی صلاحیت بھی ہونی چاہیے، اس کو یاد رکھے، اسے بھولنے نہ پائے، فراموش نہ کرے، اس میں کمی زیادتی نہ کرے۔ تیسرے، ابلاغ۔ ابلاغ یہ آخری مرحلہ اور اہم ترین مرحلہ ہے۔ وحی الہی کا نزول ہوتا ہی اس لیے ہے تاکہ اس وحی سے آگاہ کیا جائے لوگوں کو، پیغام الہی لوگوں تک پہنچایا جائے، تو ابلاغ کی بھی صلاحیت ہونی چاہیے۔ نبی ایسا نہ ہو کہ لوگوں کے دباؤ میں آنے والا ہو، کمزور ناتوان انسان ہو، کسی بیرونی طاقت سے خوفزدہ اور ڈرنے والا انسان ہو کہ ارے بھائی کیسے میں ان کے درمیان کہوں، ہے نا؟ تو یہ تین چیزیں ہونی چاہیے، ٹھیک؟ تو اسی لیے کہا کہ پیغمبر جو ہوتے ہیں، انبیاء الہی جو ہوتے ہیں، وہ باکمال ہستیاں ہوتے ہیں جو اپنے اندر یہ صلاحیت رکھتے ہیں کہ انہیں وحی کا مرکز بنایا جائے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کا فرمان بھی تائید کے طور پر پیش کر رہے ہیں کہ خدا نے پیغمبر کے روح و قلب کو سب سے بہتر اور حق و صداقت کو قبول کرنے کے لیے سب سے مناسب پایا تو آپ کو نبوت کے لیے منتخب کیا۔ اللہ ایسے ہی کسی کو نبی نہیں بناتا، نبی بنانے کے لیے اس کی ظرفیت دیکھی جاتی ہے، اس کی صلاحیت دیکھی جاتی ہے، اس کی قوت دیکھی جاتی ہے۔ جب اس کے اندر تمام کمالات پائے جاتے ہیں، تمام بہترین اوصاف پائے جاتے ہیں، تب اس کو نبوت کے لیے منتخب کیا جاتا ہے۔ بحر الانوار کی حدیث ہے، یا پیغمبر اکرم کا ارشاد ہے کہ خدا نے کسی بھی نبی کو اس وقت تک نبی نہیں بنایا جب تک کہ اس کی عقل کو منزل کمال تک نہیں پہنچایا۔ یعنی پہلے زیور عقل سے اسے آراستہ کیا جاتا ہے، پہلے اسے کمال عقل عطا کی جاتی ہے۔ جب اس کی عقل منزل کمال کو پہنچ جاتی ہے تب اسے منصب نبوت دیا جاتا ہے، کیونکہ عقل ہی کے ذریعے سے انسان کی برتری ثابت ہوتی ہے۔ سماج اور معاشرے میں سب سے بڑی برتری یہ عقلی ہے۔ آپ جتنے بڑے عاقل ہوں گے سماج اور معاشرے میں اتنے ہی زیادہ معتبر سمجھے جائیں گے، اتنی ہی زیادہ آپ کی فضیلت ہوگی۔ اسی لیے جن کے اندر عقلیں کم ہوتی ہیں اس کا اعتبار بھی سماج میں سب سے نبی اگر زیور عقل سے آراستہ نہیں ہوگا تو سماج کا کون شخص اس پہ اعتبار کرے گا؟ نبی آیا اس لیے ہے تاکہ وہ لوگوں کو اعتبار دے سکے، لوگ اس کی عقل و خرد پر بھروسہ کر کے، اعتماد کر کے کیا ہے اس کی پیروی کر سکیں۔ ایک منٹ، ہاں تو بات یہ چل رہی تھی کہ اللہ جب کسی کو منزل کمال تک پہنچا لیتا ہے، ٹھیک، اور عقل و خرد کے اعتبار سے
امت کے درمیان برتری اسی کی بنیاد پر ہوتی ہے، عقل کی بنیاد پر۔ منزل کمال تک پہنچانے کے بعد، عقل کو کامل کرنے کے بعد ہی اللہ کسی کو نبوت عطا کرتا ہے۔ صدر الدین شیرازی ایک فلسفی شخصیت ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ ہمارے نبی ظاہری نبوت سے آراستہ ہوتے، خدا کی طرف سے اعلان نبوت کا آپ کو حکم ملتا، باطنی طور پر آپ حقیقت نبوت سے واقف تھے۔ آپ کا باطن حقیقت نبوت سے واقف تھا۔ الہام ہی کی طرح وحی بھی کچھ خاص موقعوں پر خدا کی طرف سے انسان کے دل پر نور کی بارش اور اس کی ہدایت اور رہنمائی کو کہتے ہیں۔ ابھی یہاں سے وحی اور الہام میں کیا فرق ہے اس کو بیان کر رہے ہیں، انشاءاللہ کل اس کو دیکھا جائے گا۔